خالق السراج الوهاج والصلاة والسلام على صاحب الإسراء والمعراج وعلى آله وأصحابه وذرياته وحزبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مع الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. شمس العلماء حضرت علامہ مفتی شمس الہدیٰ صاحب قبلہ دارالقدس قدسیہ حضرت مولانا محمد سلطان چھوٹے خان صاحب، حافظ محمد افروز جہانگیر، مولانا حافظ نظام الدین سکری، جامع مسجد طیبہ کے فورسیتر الحاج محمد یونس صاحب، دولہا دلہن کی طرف سے تمام حاضرین، معزز مہمان، گھراتی باراتی، پردہ نشین بہنوں، پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، جامع مسجد طیبہ کے اس پرنور نورانی حال میں ہم اور آپ بڑی ہی عظیم پیاری بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت پا رہے ہیں۔ رب کریم اپنے حبیب کے صدقے ہمیں ہر گام، زندگی کے ہر قدم پہ اور زندگی کے ہر موڑ پہ اپنے حبیب کی محبت اور ان کی عزت کی الفت عطا فرمائے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اور جلسہ عام رجب المرجب کا یہ مقدس مہینہ، جس کی 27ویں شب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عظیم نعمت، انعام و اکرام و اعزاز اور ایک ایسے عظیم معجزے سے سرفراز فرمایا کہ رہتی دنیا تک بندگان خدا اس عظیم معجزے کی یاد بناتے رہیں گے، وہ ہے معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء۔ جامع مسجد طیبہ کی طرف سے اس کا اہتمام کیا گیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ محمد شریف جہانگیر کے فرزند عزیزم محمد اسماعیل محی الدین جہانگیر کا کل عقد نکاح ہوا۔ عزیزہ رقیہ چھوٹے خان بن حضرت مولانا سلطان چھوٹے خان، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے دلہا دلہن کو سلامت رکھے، اور اس کی خوشی میں بھائی محمد شریف نے اپنے بیٹے کی خوشی میں فیملی نے، جہانگیر فیملی نے آج کا یہ پرتکلف دعوت کا اہتمام ولیمہ کا بھی کیا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے کہ آقا نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کے کپڑے پہ خوشبو کے نشان ہے،
تو حضور کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا کل نکاح ہوا تھا. بڑی سادگی سے نکاح ہو جاتا تھا. اب آپ سوچیں کہ مدینے کی زمین ہے, حضور بھی تشریف فرما ہے, لیکن سادگی دیکھو کہ حضور کو بھی نہیں بلایا گیا. ایسا نہیں تھا کہ کوئی بات تھی, لیکن سادگی تھی. انتظام ہوا, آنن فانن نکاح ہو گیا. آقا کی بارگاہ میں تو برکت لینی ہی تھی, وہاں کہاں جاتے حضرت عبدالرحمن بن عوف اور صحابہ کہاں جاتے, لیکن یہ سادگی تھی. اور اسی سادگی نے اسلام کو اتنا پیارا دین بنا دیا. اس سادگی کی پاکپن کو دیکھ کر کے دنیا دنگ رہ جاتی تھی. اس کی نظافت, اس کی شرافت, اس کی طہارت, اس کی پاکیزگی ہی انسانیت کا زیور تھی. یہ آقا نے اپنی امت کو مجاز دیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آقا نے یہ بھی اپنی امت کو مجاز دیا تھا, جب تمہیں کوئی نعمت ملے اور تمہارے گھر میں خوشی کے شادیانے بجے, تو تم اپنی خوشیوں کے تعلق سے اپنے احباب کو بھی شریک کر لیا کرو, اپنے بھائیوں کو بھی بلا لیا کرو, اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیا کرو, اپنے جماعتیوں کو بھی بلا لیا کرو. اس لیے کہ اسلام ایک اخوت اور محبت, بھائی چارگی, ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے اور مودت و محبت اور یگانگت کا دین ہے. کہ کوئی اکیلے نہیں رہنا چاہیے, بلکہ انسانی معاشرے میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون, ایک دوسرے کے ساتھ رفقت و ملاطفت, ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی, اپنی خوشیوں میں شریک کرنا اور اللہ کی اس نعمت کا اظہار کرنا کہ میرے مولا نے مجھ پہ جو نعمت کا کرم فرمایا اور نعمت کی جو بارش فرمائی, دیکھو ہم خوش ہیں. ولیمہ کیا ہے؟ اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ کل جو نکاح ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جس عظیم نبی کی سنت کریمہ کی ہمیں توفیق دی, اس نکاح سے ہم خوش ہیں اور اس خوشی کا اظہار دعوت ولیمہ سے کر رہے ہیں. وہ آقا نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو فرمایا تھا, نکاح تو ہو گیا لیکن دیکھو میرے صحابی, یہ سنت ہے, اولم ولو بشاہ, ولیمہ کر لو, سادگی سے کر لو. زمانہ تم ہجرت کر کے آئے ہو یا تمہارا اس وقت بزنس اچھی طرح سے نہیں چل رہا ہے, بہت زیادہ اہتمام نہیں کر سکتے, تو ایک بکری ہی ذبح کر کے کر لو, تاکہ اس بات کا تو اعلان ہو جائے کہ تم نے اللہ کی اس عظیم نعمت کا اظہار تشکر کر دیا. اسی لیے دعوت ولیمہ میں جس کو بلایا جائے دعوت کو قبول کر لے, اس کو آنا ضروری ہے بغیر کسی عذر شرعی کے. اگر وہ نہیں جاتا ہے, نہیں آتا ہے, تو ایک عظیم سنت کو ٹھکراتا ہے. اس لیے جس نے دعوت کو قبول کر لیا اس کو ضرور آنا چاہیے, اس لیے کہ یہ عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کریمہ ہے. اس کا کھانا بھی عبادت ہے اور کھلانا بھی عبادت ہے. میں تہہ دل سے جامع مسجد طیبہ کی طرف سے, مسجد طیبہ کی طرف سے دونوں فیملیوں کو, حضرت مولانا سلطان صاحب کو, فیملی جہانگیر, بھائی محمد شریف, حافظ محمد افروز جہانگیر, اور تمام فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں طیبہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی فیملیوں کو پروان چڑھائے, خوشیوں سے مالا مال کرے, اور آپ نے اپنے بچوں اور بچیوں کی جو شادی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سنت کریمہ کی برکت عطا فرمائے. ہماری ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اب میں بغیر کسی تمہید کے چند منٹ کے لیے جس پرپس کے خاطر اور جس مقصد کے خاطر جامع مسجد طیبہ کی طرف سے اس کا اہتمام ہوا, مجھے زیادہ نہیں بولنا ہے, اس لیے کہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ سالوں سال سرینام سے لے کر کے یہاں تک, اور خصوصیت کے ساتھ رد المرجن میں حضور قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضرور موجود ہوا کرتے تھے. اور معراج نبوی کے جب ان کے جلسے ہوتے تھے, اور جب حضرت قائد اہل سنت اپنی فصیح اللسان بیان میں تذکرہ معراج فرماتے تھے, تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضور کی سواری جا رہی ہے اور حضور کی سواری آ رہی ہے. بڑا انداز نرالا ہوتا تھا. میرے بزرگوں اور میری بہنوں کی دماغوں سے وہ منظر یقیناً غائب نہیں ہوا ہوگا, اس لیے آپ اس سے آشنا ہیں تو مجھے بہت زیادہ زور نہیں دینا ہے. اور پھر میرے بعد ایک بڑی ہی علمی تقریر آپ کو, علمی شخصیت ہے حضرت مفتی صاحب قبلہ, دنیا سنیت کی سب سے عظیم درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ عربک یونیورسٹی مبارک پور کے حدیث و فقہ, منطق و فلسفہ, مختلف فنون و علم کے ماہر استاد ہیں, اور بہت ہی قابل قدر عالم دین ہیں, اور آپ کی دینی خدمات بھی آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے. اس لیے انشاءاللہ تعالی آپ ان سے سنیں گے. لیکن چونکہ معراج کا واقعہ اور واقع معراج ایسا
عظیم الشان واقعہ ہے کہ دوستو اگر ایمان کے ساتھ، لطف کے ساتھ، کیف کے ساتھ، توجہ کے ساتھ تھوڑا سا اگر آپ اپنا خیال قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیات کریمہ میں، چاہے وہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں یا 27ویں پارے سورہ النجم میں بڑی تفصیل کے ساتھ معراج کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور احادیث طیبہ کی مشہور روایات میں میرے آقا نے خود اپنے معراج کے واقعے کو اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عہد نبوی میں بے شمار واقعات ہوئے، بے شمار ایسے معجزات ہوئے، صحابہ نے بیان کیا، تابعین نے بیان کیا، محدثین نے بیان کیا، لیکن واقع معراج ایک ایسا عظیم الشان معراج ہے کہ بیک وقت تقریباً 44 صحابہ کرام بیک زبان معراج کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ایسا یہ دل ربا، دل آویز، دلکش، بے مثل و بے مثال معجزہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ نہ اولین میں کسی کو یہ خصوصیت ملی اور نہ کسی آخرین میں کی یہ خصوصیت مل سکتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس اعزاز سے نوازا، اس اکرام سے سرفراز فرمایا۔ دیکھو یہ معجزہ معراج جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اصل میں حضور کے معجزات تو لا شمار بے شمار گنا نہیں جا سکتا، لیکن ان تمام معجزات میں دو معجزے بہت ہی بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، اور ایک معجزہ سب سے بڑا ہے۔ وہ معجزہ خدائے قدوس، خدائے کریم کا وہ ازلی ابدی کلام پاک جسے قرآن مجید فرقان حمید کہا جاتا ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات پیش کروں کہ دیکھو معجزہ کیا ہے۔ یہ معجزہ آپ کہتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، معجزہ کیا ہے؟ تو معجزہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسولوں کو ایسی قوت عطا فرماتا ہے اور ایسی نعمت عطا فرماتا ہے کہ جس کمال کے سامنے بڑے بڑے کمال کا دعویٰ کرنے والے بونے نظر آتے ہیں۔ اور اللہ کی یہ سنت کریمہ ہے کہ جس زمانے میں جس چیز کی ترقی ہوتی ہے، اسی اعتبار سے پروردگار عالم اپنے رسول و نبی کو ایسا کمال عطا فرماتا ہے کہ اس نبی کے کمال کے سامنے تمام کمال کا دعویٰ کرنے والے بونے اور چھوٹے نظر آتے ہیں اور خس و خاشاک کی طرح بڑھ جاتے ہیں۔ مثلا حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ تحت و ثنا کے زمانے میں، یہ پیغمبر ہیں حضرت داؤد، ان کے زمانے میں اللہ اکبر بڑا ہی کمال کا زمانہ تھا۔ لوگ ایسی زرہیں بناتے تھے، لوگ حرب کے، جنگ کے ایسے اوزار بناتے تھے کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے، لیکن جنگ کے اوزار کو بنانے کے لیے، زرہ کو بنانے کے لیے ظاہر سی بات ہے وہ لوہے سے، آئرن سے بنایا جاتا تھا، بھٹیوں میں اس کو پہلے جلایا جاتا تھا، گرمایا جاتا تھا، جب وہ نرم ہوتا تب جا کر کے اس کو حرب کا سامان تیار کیا جاتا، زرہ بنایا جاتا، چاقو بنایا جاتا، چھری بنائی جاتی، کوئی بھی بنایا جاتا، لیکن پہلے اس کو گرمایا جاتا، اس کو پگھلایا جاتا، پھر جا کر کے، لیکن یہ صنعت ان کی بڑی تیز تھی۔ بالکل یوں سمجھیں صرف تمثیل کے طور پر کہ آج کل جس طرح سے جرمنی جو ہے آٹو بنانے میں، اوزار بنانے میں، یعنی آئرن کے استعمال کرنے میں بہت ہی ماہر ملک دنیا کے ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے، تو حضرت داؤد کے زمانے میں جو قوم تھی ان کا بھی کچھ یہی حال تھا، اور وہ اپنے اسی کمال کی بنیاد پہ پھولے نہیں سما رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ تحت و ثنا کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ تمام کمپنی والے، تمام فیکٹری والے، تمام صنعت کار بالکل چون و چرا کرتے ہوئے بالکل زمین پہ گر گئے
اللہ نے حضرت داؤد کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آتا، لوہا خود بخود پگھل جایا کرتا۔ یہ ایسا معجزہ تھا کہ داؤد کے معجزے کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی طرح سے میں سمجھاتے ہوئے عرض کروں کہ جس زمانے میں جو کمال عروج پہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس نبی کو ویسا ہی کمال اور معجزہ عطا فرماتا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری، سحر جو ہے بڑے کمال پہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ جب میدان میں آئے تو ان کے مقابلے میں جادوگروں ہی کو بلایا گیا، لیکن خالق کائنات نے ان کو ایسا معجزہ عطا فرمایا۔ ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا، عصائے موسیٰ کا یہ کمال تھا کہ جب میدان میں ڈالا تو تمام جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا، نہ وہ بڑا ہوا، نہ چھوٹا ہوا، نہ موٹا ہوا، تمام جادوگر اوندھے گر پڑے اور ان کو ماننا پڑا کہ موسیٰ کو جو کمال اور خالق کائنات نے معجزہ عطا فرمایا ہے، اس معجزے کا کوئی جواب نہیں۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا زمانہ آپ دیکھ لیجیے۔ وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا، طب کا زمانہ تھا، یونانی میڈیکل سائنس کا زمانہ تھا۔ سائنس میڈیکل کی بنیاد پہ آج دنیا کا کوئی بھی مریض ہوتا، چٹکیوں وہ یونانی میڈیکل سائنس کی بنیاد پر اس کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، ہر مرض کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ لیکن 3 مرضوں کا کوئی علاج نہیں تھا۔ ایک مرض تو یہ تھا کہ اگر کوئی مادرزاد اندھا ہو، پیدائشی نابینا ہو، تو ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ کسی کو ابرص ہو جائے، سفید داغ ہو جائے، اس کا بھی کوئی علاج نہیں تھا۔ اور موت تو ایسا مرض ہے اس کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا۔ اور اسی اپنے تمام کمال کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ جو ہیں پھولے نہیں سما رہے تھے، خدا کا انکار کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ کا مذاق اڑا رہے تھے، تو خالق کائنات نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو ایسا کمال عطا فرمایا کہ یہ تمام علاج دوائیں جس کا نہیں کر پا رہے تھے، حضرت عیسیٰ کا کمال یہ تھا کہ مادرزاد اندھے کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے اور ابرص اور سفید داغ والے کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جو مر گیا ہے اس پر پھونک دیتے تھے، وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ تمام نبیوں کا یہی حال ہے۔ اب آئیے اپنے نبی کے معجزے کے بارے میں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زمانہ کا حال یہ ہے کہ اس زمانے میں بڑے ہی زبان آور شاعر تھے، نثر نگار تھے، فصیح اللسان تھے۔ یہاں تک کہ ہم اپنی عربی درسگاہ میں پڑھتے ہیں، درسگاہوں میں پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں، ان کے چرواہوں کا عالم یہ تھا جو بکریوں کو چراتے تھے، 500 شیر، ہزاروں شیر بغیر کسی مدد کے اس طرح سے وہ پڑھتے تھے کہ اللہ اکبر۔ وہ عرب کے تمام شعراء، وہ عرب کے رہنے والے پوری دنیا کو گونگا سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو عرب زبان آور فصیح اللسان سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زبان آوری کا تذکرہ پوری دنیا میں تھا۔ نہ روم اس کا کوئی جواب دے سکتا تھا، نہ ایران اس کا کوئی جواب دے سکتا تھا، نہ سندھ اس کا کوئی جواب دے سکتا تھا، نہ ہند اس کا کوئی جواب دے سکتا تھا۔ اس لیے کہ عرب کو خالق کائنات نے زبان کی جو قوت عطا فرمائی تھی، اس قوت کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ ساری دنیا کے لوگ ان کے سامنے گونگے نظر آ رہے تھے، بہت اترا رہے تھے اپنے قصائد پر، اپنے دیوانوں پر، اپنے منظومات پر۔ ایسے دور میں جب آمنہ کا لال، اللہ اکبر، آمنہ کا لال، حضرت عبداللہ کا پیارا، ساری کائنات کا غمگسار جب وہ اعلان نبوت کرتا ہے اور اس پر جو کتاب نازل ہوتی ہے، اس کتاب کا عالم یہ ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا، اے زبان آورو، اے فصیح اللسانو، تم بہت اتراتے ہو، میرے مولا نے جو مجھ کو کلام عطا فرمایا ہے اس کے مثل ایک آیت ہی لے آؤ۔ خدا کی قسم، عرب کے سارے بڑے بڑے فصحاء، اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے اگر میں کہوں تو بڑا وقت لگ جائے گا، بس اس کا میں نثر میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ عرب کے بڑے بڑے فصحاء میرے آقا کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آپ کی زبان کی خوبی یہ تھی جب قرآن کو پڑھتے تھے تو یہ شعراء اور یہ سب کے سب بڑے بڑے نظم کہنے والے، شعر کہنے والے بالکل چاروں شانے چت ہو گئے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو ایسا قرآن کا معجزہ عطا فرمایا کہ جو اللہ کے پیارے حبیب کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور کتنے معجزات ہیں آپ شمار نہیں کر سکتے،
لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بگننگ کا عالم یہ تھا، یہ شروعات کا عالم تھا، اور میرے نبی ساری کائنات کے آقا و داتا جناب محمد رسول اللہ ابتدائی زمانے کے نبی نہیں تھے، وہ تو قیامت تک کے لیے نبی تھے، قیامت تک کے لیے نبی ہیں، وہ اللہ کے پیارے حبیب ہر دور کے لیے نبی ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو مکہ کی ترقی کا عالم یہ تھا، عرب کی ترقی کا عالم، زبان کا عالم تھا، دنیا میں جو ترقیاں ہونے والی تھیں اس کو چپ کرنے کے لیے کسی ایسے معجزے کی ضرورت تھی کہ اس معجزے کے سامنے ساری ترقیاں گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے، آج کا زمانہ لیجیے، اپالو 11 کا بڑا ایک زمانے میں دورہ تھا کہ وہ چاند پہ کمندے ڈال رہے ہیں، مریخ پہ جا رہے ہیں، زمرد پہ جا رہے ہیں، آسمانوں پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آقائے کائنات کو رہتی دنیا تک کے لیے خالق کائنات نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ زمانہ ترقی کرتے کرتے کہیں بھی پہنچ جائے، لیکن جہاں میرے آقا کا قدم ہوگا سب اس قدم کے نیچے ہوں گے، اس ترقی کے پیچھے ہوں گے، اور آقا کا قدم سب سے آگے ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب سے آگے ہوگا۔ اس لیے خالق کائنات نے اپنے حبیب کو ایسا دوسرا سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا جسے معراج نبوی کہا جاتا ہے، جسے اسراء کہا جاتا ہے، اور جسے سفر معراج کہا جاتا ہے، جسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک معجزہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اکبر! عرب کے لوگ دیکھ کر کے، دنیا کے لوگ دیکھ کر کے دنگ رہ گئے کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو کیا عطا فرمایا۔ اور دوستو، وقت کی قلت کی بنیاد پہ میں تفصیل کے ساتھ تو نہیں عرض کر سکتا، لیکن صرف اتنی بات کہوں گا کہ یہ صرف میرے ذہن کا تخیل نہیں، میرے مطالعہ کی معلومات نہیں، بلکہ یہ قرآن کریم کی، اللہ کے اس کلام کی دلیل ہے جس کلام میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس معجزے اور اپنے محبوب کے اس سفر کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں خالق کائنات نے بیان فرمایا، اس کو سنو۔ یہ پورا سفر کیا ہے؟ یہ پورا سفر جس کو قرآن میں چاہے سورہ نجم ہو یا سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات میں ہو، یہ معراج کا سفر کیسے بیان کرتا ہے؟ سنو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ علماء مفتی صاحب بہت ہی فلسفی ہیں، منطقی ہیں، منطق میں بہت ہی ماشاءاللہ آپ کا ایک اعلیٰ مقام ہے، اور آپ بھی جو ہابی وغیرہ میں پڑھتے ہوں گے اور کالجوں میں پڑھتے ہوں گے ان کو بھی یہ پڑھایا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ سفر جو ہے، سفر ابھی میں بتلاؤں گا کہ یہ سفر نہیں بلکہ یہ تو سیر ہے، اس لیے کہ سفر اور سیر میں فرق ہے۔ یہ اغلبیت کی بنیاد پر چونکہ ایک سفر ہوا ہے اس کو سفر کہا جاتا ہے، لیکن یہ سفر نہیں ہے، یہ سیر ہے، اس لیے کہ سفر میں بڑے اطمینان سے آدمی جب سفر کرتا ہے تو تیزی کے ساتھ اپنے منزل مقصود پہ جاتا ہے۔ مثلا مجھے یہاں سے مکہ مکرمہ کا سفر کرنا ہے تو میرے دل میں یہ خیال ہے کہ جلد از جلد میں مکہ مکرمہ پہنچ کر کے عمرہ کروں۔ یہ اور بات ہے کہ فلائٹ وغیرہ کی بنیاد پہ کہیں رکنا پڑے، یہ دوسری بات ہے، اسٹاپ وغیرہ ہو جائے، لیکن میرے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے مکہ مکرمہ پہنچ کر کے عمرہ کرنا ہے، مدینہ طیبہ پہنچ کر کے زیارت کرنی ہے پیارے آقا کے دربار کی، اس لیے کہ مجھے سفر کر کے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ جب آدمی سفر کرتا ہے تو تیزی کے ساتھ اپنے منزل پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے برخلاف جب آدمی سیر پہ جاتا ہے، فکانسی کے لیے جاتا ہے، سیر و سیاحت کے لیے جاتا ہے تو جلدی نہیں کرتا ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے، کہاں جھرنا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، کہاں دریا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، کہاں پارک ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، اس ملک کی زبان کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا کلچر کیا ہے، یعنی بڑے اطمینان کے ساتھ۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو مصطفیٰ کا یہ سیر تھا، اور اس سیر کی رفاقت کا اور سیر کی تیزی کا عالم یہ تھا کہ مصطفیٰ گئے اور آئے، بستر بھی گرم رہا، زنجیر بھی ہلتی رہی۔ اگر یہ سیر کا جب عالم ہے تو اگر مصطفیٰ جانے رحم سفر کرتے تو اس کا عالم کیا ہوتا؟ سیر کی سرعت کو جب کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تو سفر کی سرعت کو کون سمجھ سکتا تھا؟ لیکن دیکھو دوستو، یہ سفر جو ہوتا ہے ہمارے
منطق اور کلام کی زبان میں کہتے ہیں سفر ایک حرکت ہے. کیا ہے؟ حرکت ہے. یعنی کہیں سے کہیں کوچ کرنا، کہیں سے کہیں جانا، یہ حرکت ہے نا یہی. اور یہ اصول ہے، آپ بھی حاوی وغیرہ میں پڑھتے ہیں، اپنی اسکولوں میں، ہمارے درسگاہ میں، درس نظامیہ میں بھی پڑھا جاتا ہے کہ جب حرکت ہوتی ہے تو حرکت کے لیے 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جب بھی کوئی حرکت ہوگی تو 6 چیزیں ہوں گی. ایک تو محرک، کون حرکت کرا رہا ہے. دوسرا ہوگا متحرک، کس کو حرکت کیا جا رہا ہے، کس کو حرکت میں لایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ایک محرک ہے، دوسرا متحرک ہے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس حرکت کا زمانہ کیا ہے، کس پیریڈ میں، کس ٹائم میں وہ حرکت ہو رہی ہے. تیسری چیز ہوئی. پھر یہ جو حرکت ہوگی، اللہ اکبر، تو کہیں سے شروع ہوگی، کہیں سے بگننگ ہوگی، کہیں پہ اینڈ ہوگا، کہیں سے اس کا آغاز ہوگا، کہیں پہ اس کا انجام ہوگا. اللہ اکبر. یہ 5 چیزیں ہیں. اور پھر جو یہ حرکت ہوتی ہے جس کو سفر کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، کس لیے یہ سفر ہو رہا ہے. میں نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، کیا مجھے اس کی بلڈنگوں کو دیکھنا ہے، کیا مجھے وہاں کے بادشاہوں سے ملنا ہے، کیا نجدیوں سے کوئی ملاقات کرنی ہے. میرے سفر کا مقصد یہ نہیں ہے. مکہ میرے سفر کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے گھر کا میں طواف کروں، مقام ابراہیم پہ میں نماز پڑھوں، آب زمزم کو پیوں، میں حرم کعبہ کی برکتوں کو حاصل کروں، مزدلفہ منا اور عرفات کے برکات و حسنات کو حاصل کروں. اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ اس کے حسنات کو میں حاصل کروں. جب بھی کوئی حرکت ہوتی ہے، جب بھی کوئی سفر ہوتا ہے، تو اس کی غرض و غایت ہوتی ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے. تو میرے آقا کی جو یہ حرکت ہوئی، میرے آقا کا جو سفر معراج ہوا، میں اور آپ نہیں جواب دیتے. خدا کی قسم، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ نے اسی ترتیب سے اس کا جواب دیا جس کو فلسفہ مانگتا ہے. اہل علم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ معراج کا یہ جو سفر ہوا، معراج میں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلی، کہاں سے چلی، کیسے چلی، کس لیے چلی، کب چلی اور کس نے چلایا، کون گیا. قرآن کہتا ہے لے جانے والا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے حرکت کرایا، جس نے سیر کرایا. سیر کرانے والا کون ہے، محرک کون ہے، محرک ہے خالق کائنات. حرکت میں لانے والا ہے خالق کائنات. کس کو حرکت میں لایا گیا؟ بعبدہ، اپنے بندے خاص محمد عربی کو اس نے حرکت کرایا. اللہ اکبر. اور کب حرکت کرایا، زمانہ کیا ہے، وہ وقت کیا تھا، لیلا، رات کا وقت تھا. ارے کہاں سے کرایا، من المسجد الحرام، کہاں تک کرایا، الی المسجد الاقصی. ارے کیوں کرایا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ آج کی رات خالق کائنات اپنے محبوب کو دل بھر کے اس چیزوں کو دکھا دے جس کی تمنا تمام نبی اور حضرت موسیٰ کرتے رہے، رب ارنی رب ارنی، اے میرا محبوب آ کر کے بغیر کسی حجاب کے میرے جلووں کو دیکھ لے. تو قرآن نے اسی ترتیب کے ساتھ خود اس کا جواب دے دیا کہ اس حرکت اور اس سفر معراج کا کرانے والا خالق کائنات ہے، کرنے والے بعبدہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. ٹائم جو تھا رات کا تھوڑا سا حصہ تھا. کہاں سے کیا گیا، مسجد حرام سے کیا گیا. کہاں تک کیا گیا، اس کا دنیاوی اعتبار سے مسجد اقصی تک جس کا ذکر قرآن پاک ہے اور حدیث طیبہ میں لامکان تک کا ذکر کیا گیا، قاب قوسین کا ذکر کیا گیا، لنریہ من آیاتنا میں بتلا دیا گیا کہ آج اس پیارے آقا کو خالق کائنات نے بلایا ہے. اس لیے بلایا ہے تاکہ جی بھر کے میرے محبوب آج مجھ کو دیکھ لے. اللہ اکبر. یہ کیوں بلایا تھا، دیکھیے وجہ ہے دوستو، یہ بڑا معجزہ. ایک تو ترقی، جو ابھی میں نے کہا کہ زمانے بھر کی ترقیاں ہوتی رہیں اور زمانے کی ترقیاں ہوتی رہیں گی، لیکن سفر معراج میں خالق کائنات میں جس عظمت کو، جس ترقی کو، جس عروج کو، جس ارتقاء کو، جس بلندی کو، جس عظمت کو، جس رفعت کو، جس ہوش مقام کو، پوزیشن کو خالق کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. دیکھو کہ کس طرح سے، اللہ اکبر، یہ زمانہ ہے ہجرت سے پہلے کا. آج ہم تاریخ اسلام سے بھول گئے لوگوں. آج ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنے سے اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہیں. ارے سیرت نبوی کے ان گوشوں کو پڑھو کہ میرے آقا نے اس امت محمدیہ کو
اس قوم مسلم کو سنبھالنے کے لیے، مہذب کرنے کے لیے، اس قوم کو بنانے کے لیے، امت وسط بنانے کے لیے کن کن مرحلوں سے ان کو گزرنا پڑا ہے۔ ارے مکہ کی تکالیف کو تو چھوڑ دیجئے، مکہ میں تکلیف برداشت کرتے کرتے میرے آقا نے کہا میں اب تبلیغ کے اس نئے جہد کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ شاید مکہ والے میرے وطن کے لوگ ہیں، اس سے ہٹ کر کے طائف چلوں، طائف کے لوگوں کو کچھ بلا کر کے سمجھاؤں۔ میرے آقا نے یہ درس دیا تھا کہ تم اپنوں میں بھی تبلیغ کرو اور غیروں میں بھی تبلیغ کرو، اپنوں کو بھی خدا کی طرف بلاؤ اور غیروں کی طرف خدا کو بلاؤ، اس لیے کہ جب تم لوگوں کو خدا کی طرف بلاؤ گے تو ان لوگوں میں کچھ تو ایسے مل ہی جائیں گے جن کی طبیعتیں نیک ہوں گی، جن کی طبیعت میں اچھائی ہوگی، جن کی طبیعت میں خیر ہوگا، خیر کی بنیاد پر وہ خالق کائنات کے ہوں گے، اس کے بندے ہوں گے، اس پر ایمان لائیں گے۔ میرے آقا نے یہ سنت کریمہ، یہ طریقہ جائز فرمایا، اور جب طائف گئے تو اللہ اکبر، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تبلیغ، ان کے اس اخلاص کے بدلے میں کیا کیا گیا کہ طائف کے گنڈوں نے وہاں کے بچوں کو لگا دیا، کوئی دائیں طرف، کوئی بائیں طرف، کوئی آگے سے، کوئی پیچھے سے، کوئی اوپر سے، کوئی پتھر کی پہاڑی سے، اس کی چوٹی سے پتھر مار مار کر کے میرے آقا کو لہو لہان کر رہے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ خود بیان کرتے ہیں، خدا کی قسم میں اپنے آقا کی اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد سینے کو ان کے آگے کر دیتا تھا۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں اپنے سینے کو آگے، اپنے صدر کو آگے کر دیتا تھا تاکہ جو بھی پتھر کی چوٹ لگے میرے سینے پہ لگے، لیکن میرے محبوب کے جسم پاک پر کوئی چوٹ نہ لگے۔ لیکن یہ تو حضرت زید بن حارثہ کی خواہش تھی، وہ تو ان کا جسم پہاڑ نہیں تھا، جب چاروں طرف سے بارش ہو رہی تھی تو کہیں نہ کہیں سے جسم پتھر کو لگنا ہی تھا، یہی وجہ ہے کہ پتھر لگے، جسم لہو لہان ہو گیا۔ اور پیارے آقا جب مکہ رات کو واپس ہوئے تو غمزدہ دل لے کر کے اپنے بستر پر استراحت فرما رہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی سوچے یا نہ سوچے، لیکن ان کا خالق آج اپنے محبوب کو حیران دیکھ رہا تھا۔ جب مکہ سے گئے تھے تب بھی وہ دیکھ رہا تھا، جب طائف میں تھے تب بھی دیکھ رہا تھا، جب اس باغ میں تھے تب بھی دیکھ رہا تھا۔ زید بن حارثہ کی ان خصوصیات کو بھی دیکھ رہا تھا، ان کی محبتوں کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اور ام ہانی کے بستر پر جب آقا ایک بوجھ لے کر کے سوئے تھے تب بھی خالق کائنات لا مکان سے اپنے محبوب کو دیکھ رہا تھا۔ جبریل امین کو حکم ہوا، جبریل جاؤ میرے آقا کو آج، میرے محبوب کو آج بلا لاؤ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ویسے تو روزانہ گفتگو ہوتی تھی، لیکن آج اس لیے بلایا جا رہا ہے محبوب کو بہت زیادہ ستا دیا گیا ہے، آج ان کا دل بہت بوجھل ہے۔ ان کے دل کے تمام بوجھل کو، تمام ثقل کو دور کرنے کے لیے آج میں معراج کی رات اس عظمت کو عطا کرنا چاہتا ہوں، آج اپنا جلوہ دکھا کر کے ان غموں کو بھلا دینا چاہتا ہوں، تاکہ میرا محبوب شاداں و فرح ہو کر کے مکہ میں پھر لوٹے اور تازہ دم ہو کر کے کفار مکہ، مشرکین عرب کے سامنے جہاں ان کے ماننے والے مسلمان، ان کا ایمان تازہ ہوگا، کفار اس معجزے کو دیکھ کر کے حیران اور دنگ ہوں گے۔ میرا آقا ساری کائنات کا داتا ام ہانی کے بستر پہ آرام فرما رہا ہے، جبریل آئے۔ اللہ اکبر، یہ معجزات کی باتیں ہیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب آرام فرما رہے ہیں، تفصیل موجود ہے۔ یہ آنکھیں کھلی تو دیکھا جبریل کھڑے ہیں، اللہ کا پیغام سنایا، رب بلا رہا ہے۔ رب کے بلاوے پر حضور کو دولہا جنا کا دولہا، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود۔ اللہ کے پیارے حبیب کو جب معراج کا دولہا بنایا جا رہا تھا، دوستو آج بھی دنیا کے بچوں کو دولہا بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا سنوارا جاتا ہے۔ کاش اسلام کی شادابی کو، کاش پیارے حبیب کی سنت کے رنگوں سے ان کو بھرا جائے تو آج کا دولہا بھی مسکراتا نظر آئے گا، آج کی دلہن بھی مسکراتی نظر آئے گی۔ لیکن آج آؤ، میں دنیا کے ان دلہوں کی بات نہیں کرتا، جنت کے اس دولہے کی بات کرتا ہوں، شب اسرا کے اس دولہے کی بات کرتا ہوں جو کائنات کا بھی دولہا ہے اور آخرت کا بھی دولہا ہے، نبیوں کی بارات کا بھی دولہا ہے اور میدان محشر کا بھی دولہا ہے۔ سب براتی ان کے پیچھے ہوں گے، آقا اپنی ساری خوبیوں کے ساتھ آگے آگے ہوں گے، لیکن معراج کی رات جب وہ تو کیا تھا، کعبہ کی تجلی کا کیا کہنا۔ ہم میں حجاج حاجیات سب جاتے ہیں کعبہ کو دیکھ کر کے، ایک ہی جلوہ دیکھ کر کے تڑپ جاتے ہیں، اللہ کتنی رحمتوں کی برکھا ہوتی ہے۔ لیکن اس رات کعبہ پہ جو رحمتوں کی برکھا ہوتی تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جوت پڑتی تھی ان کے رخ کی، چاندنی تھی ہر طرف چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئے تھے۔ ارے رخ مصطفیٰ کی تابشوں سے کعبہ آج خود دلہن کا بھون بن کر کے
ایسا نکھر رہا تھا کہ عرش اولا تک چکما رہا تھا اور اس کی تجلی کی شعائیں عرش اولا تک جا رہی تھیں. اور میرے آقا ایسی تجلیات میں جب دلہا بن کر کے آب زمزم سے مغسول ہو کر کے آب زمزم سے نہا کر کے کوثر سے نہا کر کے جنت کے جوڑوں کو پہن کر کے جنت کی سواری پہ بیٹھے تو خدا کی قسم عرش سے لے کر کے فرش تک حوریں غلماں جنت کے تمام ملائکہ آقا کے جلووں کی خیرات مانگ رہے تھے اور سوغات لٹا رہے تھے. یہی سب اسلامی طرز میں اسلامی کلچر میں آج جب نکاح ہوتا ہے دلہا کے اپنے اپنے آداب ہیں, خیراتیں تقسیم کی جاتی ہیں, خیراتیں بانٹی جاتی ہیں, بلائیں مائیں لیتی ہیں, پھوپھیاں بلائیں لیتی ہیں, لیکن اس دولہے کی بات کرو جب اللہ کے پیارے حبیب اسرا کا دولہا معراج کا دولہا بنا رہے تھے تو ان کی خیرات کو ملائکہ لے رہے تھے, جنت کی حوریں لے رہی تھیں اور خیرات کو لے کر کے ساری دنیا میں تقسیم کر رہی تھی. آنن فانن آقا کی سواری یثرب سے ہو کر کے اس زمانے میں تو یثرب تھا, طیبہ ہوتے ہوئے میرے آقا کی سواری جب موسیٰ کی قبر سے گزرتے ہوئے کہ آقا نے فرمایا رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ قائما, میں نے موسیٰ کو ان کی قبر میں دیکھا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے. یہیں سے آقا نے عقیدہ یہ بھی دے دیا نبی وصال کے بعد بھی مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں, اس لیے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ رہتا ہے. اور یہی نہیں کہ آقا نے موسیٰ کو ان کی قبر میں دیکھا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد بیت المقدس میں بھی دیکھا. پتہ یہ چلا کہ نبی کی طاقت اور نبی کی ارواح و جسم کو یہ طاقت ہے کہ بائیں ایک لمحے میں وہ اپنی قبر میں بھی رہ سکتے ہیں اور ایک لمحے میں وہ بیت المقدس بھی جا سکتے ہیں اور ایک لمحے میں وہ آسمانوں پہ بھی جا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی ملاقات قبر میں ہوئی, بیت المقدس میں ہوئی, چھٹے آسمان پہ ہوئی. حضرت آدم کی ملاقات بیت المقدس میں ہوئی اور پہلے آسمان پہ ہوئی. حضرت ابراہیم کی ملاقات بیت المقدس میں ہوئی اور ساتویں آسمان پہ ہوئی. یہ نبیوں کو خالق کائنات نے یہ قوت دیا ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں. یہی وجہ ہے کہ جو ان کو پکارتا ہے وہ سنتے ہیں, جو ان کو جانتا ہے اس کو مانتے ہیں, جو ان پر عقیدہ رکھتا ہے پیارے آقا اس کو نوازتے ہیں. یہ سواری گئی اور کتنی تیزی کے ساتھ گئی اس کے تو انشاءاللہ مفتی صاحب سے سنیں گے. اب میں چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد مجھے پھر بیلجیم کے لیے بھی سفر کرنا ہے, وہاں سفر معراج کے لیے جلسہ ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا مقدس یہ جلسہ تھا کہ تمام انبیاء کرام مسجد اقصی میں حاضر کر دیے گئے. اللہ اکبر. یروشلم میں رہنے والے انبیاء کرام, عراق میں جن کا وصال پاک ہوا ہے ان کا مسکن عراق میں ہے, شام میں ہے, عرب میں ہے, جی اسی طرح سے مینا میں ہے, حتیم کعبہ میں ہے. لیکن جتنے بھی انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک ہوئے, آج ان تمام نبیوں کو اس سفر معراج کے اعزاز کے لیے آقا کو ویلکم اور مرحبا کہنے کے لیے مسجد اقصی میں حاضر کر دیا گیا. آدم تم بھی آؤ, موسیٰ تم بھی آؤ, عیسیٰ تم بھی آؤ, ارے میرا کوئی بھی نبی نہ بچے, آؤ میرے محبوب کے زلف پاک, میرے محبوب کے جلوے زباں کی خیرات لے. تم نے سب نے کہا ہے, سب نے بتلایا ہے کہ وہ آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں, وہ آئیں گے اپنے اپنے زمانے میں, آپ سبوں نے کہا ہے. لیکن آؤ میرے آقا, میرے محبوب کی سواری میری بارگاہ میں آ رہی ہے, میرے محبوب کی سواری. تو اے تمام نبیوں آؤ بیت المقدس میں ان کی اقتداء میں نماز پڑھ لو, ان کے پیچھے نماز پڑھ لو. یہی وجہ نہیں ہے آپ دلائل الخیرات پڑھیں, درود شریف پڑھیں تو آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں امام الانبیاء, امام الانبیاء, امام المرسلین. یہ نبیوں کا امام, رسولوں کا امام. اور صرف یہ قول نہیں ہے بلکہ عمل بھی ہے کہ یہی تمام انبیاء کرام صف میں کھڑے ہو کر کے آقا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور میرے آقا امام بنے ہوئے ہیں. اس لیے ان کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے, امام المرسلین کہا جاتا ہے. نماز اسرا میں تھا یہی سر, آیا ہوں مانے اول و آخر, یہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو پہلے سلطنت کر گئے تھے. ہر نبی اپنی شان کے ساتھ اپنے زمانے میں آتا ہے, لیکن شان مصطفیٰ کے سامنے سب قربان ہیں. ان کی شان کا کیا کہنا کہ سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بلند و بالا ہے. تل کر غسل فضلنا بعضهم على بعض. خالق کائنات نے تمام نبیوں اور رسولوں مخلوقات پر ان کو سب سے اعلیٰ و بالا اور افضل الخلق بنایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے بارے میں تمام نبی مقر ہیں, اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا کیا باتیں ہوئیں, کتنی تقریریں ہوئیں. اگر صرف حدیث کی روشنی سے ان تقریروں کو بیان کر دیا جائے معراج میں, معراج کے جلسے میں, تو کئی ایک جلسے ہو جائیں گے. جو ہمارے نبیوں نے اور رسولوں نے
حضور کی شان میں معراج کی رات بیت المقدس میں قصیدہ پڑھا تھا، جو تقریر کی تھی، جو لیسنگ ہوئی تھی، جو واز ہوا تھا، اگر ان واز ہی کو بیان کر دیا جائے تو کئی بڑے جلسے ہو جائیں گے. لیکن آخر میں جب اللہ کے پیارے حبیب نے خطبہ صدارت پیش فرمایا تو بہت ساری باتوں میں ایک بات یہ بھی فرمائی، وَأَرْسَلْنِي رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے معبود نے مجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، میں رحمت للعالمین ہوں. ارے ان کی رحمت کے بغیر کسی کو بھی کچھ نہیں مل سکتا. انس و جن ہو، ملکوت و سماعت ہو، ارض و سما ہو، حجر و شجر ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، ہر ایک مخلوق کو خالق کائنات نے محتاج بنا دیا ہے رحمت مصطفیٰ کا. اسی لیے اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنایا. اور اس میں ایک بات یہ بھی کہی، وَجَعَلْنِي أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ، اور رب تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو خیر امت بنایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ اکبر. اب اس جملے پہ آپ غور کرو، معراج تو میرے آقا کی ہو رہی ہے، لیکن بیت المقدس ہی میں بتایا جا رہا ہے کہ میری امت اگر میری طریقت پہ چلے، میری شریعت پہ چلے، میری سنت پہ چلے، میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، تو خالق کائنات نے ایسا اس کو مقام عطا فرمایا. نہ اس وقت کوئی امت محمدیہ کا مقابلہ کر سکتا تھا، نہ آج بھی کوئی مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آقا کی راہوں پہ کوئی چلے، آقا کے بتائے ہوئے طریقوں پہ کوئی چلے، آقا کی سنتوں پہ چلے، آقا کی تعلیم پہ چلے، آقا کے اصول پہ چلے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلے. یہ تقریریں ہوئی، کچھ مشروبات پیش کیے گئے، میرے آقا نے نوش فرمایا. آسمانوں سے گزرتے ہوئے حضور جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبریل امین جو مکہ سے لے کر کے یہاں تھے، اب میں آخری بات یہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام. تو جبریل امین کہنے لگے، یا رسول اللہ اب آگے نہیں میں بڑھ سکتا، آگے نہیں جا سکتا. اور حدیث پاک میں اس کے الفاظ ہیں، لو دنوت انملتن، اگر میں انگلی کی ایک پور کے برابر بھی آگے بڑھا فاخترت، تو میں چل جاؤں گا، میرے بالوں پر سب جل کر کے راکھ ہو جائے گی. خدا کی قسم سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر جبریل کا پر نیچے نظر آتا ہے، لیکن اس کے آگے دیکھو قدم ناز مصطفیٰ سدرۃ المنتہا سے اونچا نظر آتا ہے. میرے آقا اوپر ہیں، ملائے اعلیٰ کے سب سے اعلیٰ فرد ملائکہ میں حضرت جبریل قدم مصطفیٰ کے نیچے ہیں اور آقا اوپر ہیں. ارے یہ فرد بشر کی بات کیا ہے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے ہے، عرش بھی نیچے ہے، ساری کائنات نیچے ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہر ایک چیز سے اعلیٰ ہو کر کے، بالا ہو کر کے لامکان کی سرحدوں پہ جب جا رہا ہے تو ایک پیاری آواز آ رہی ہے، ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، قریب آؤ میرے حبیب، قریب آؤ میرے حبیب. کتنا پیارا جملہ ہے. خالق کائنات اپنے محبوب کے دل، اپنے دل کی حسرت کو، اپنے محبوب کے دل کی حسرت کو، اس ثقل و بوجھ کو کس طرح سے اتار رہا ہے. میرا محبوب قریب آ جا، میرا محبوب قریب آ جا. قرآن کہتا ہے فقاب قاب قوسین، اتنا قریب ہوا، ثم دنا فتدلی، یہ حبیب قریب ہوتا رہا اور ادھر سے جلوے رب قریب ہوتا رہا، اور اتنا قریب ہوا کہ دو کمانیں جس طرح سے مل جاتی ہیں اتنے قریب ہو گئے. اور جب قربت یہ ہوئی تو اللہ اکبر، جب معبود برحق کی بارگاہ میں اللہ کا پیارا حبیب قریب ہوا تو اس وقت رحمت الہی، علم الہی، تجلیات الہی، فضل الہی، نعمت الہی، حکمت الہی، خالق کائنات کے افضال و اکرام کی کیا بارشیں ہوئیں، اس کو تو صرف قرآن بیان کر سکتا ہے. کسی زبان میں طاقت نہیں ہے. قرآن نے ایک جملے میں کہہ دیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. خالق کائنات نے اپنے بندے پر، ارے وہاں پہنچنے کے بعد بھی حبیب بندہ رہا. کوئی اس مقام پہ پہنچ کر کے خدا نہیں ہوتا. عیسائیوں کو مغالطہ ہو گیا کہ وہ آسمان پہ پہنچے تو عیسائیوں نے ان کو خدا کہہ دیا. لیکن سبحان اللہ، مسلمان اپنے نبی کو خدا نہ کہتے ہیں، نہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہ عبداللہ ہی کہتے ہیں، وہ رسول اللہ ہی کہتے ہیں. یہ تو مقام دینے والا خالق کائنات ہے. اسی لیے جگہ جگہ قرآن میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں بھی، فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ میں بھی خالق کائنات نے اپنے محبوب کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا. اور پھر کیا راز کی باتیں ہوئیں احادیث طیبہ میں ہے. اس کے بعد تجلیات الہی میں ڈوب کر کے خالق کائنات کے محضر میں رب اولا کی بارگاہ میں جو سجدے عبودیت اور جو سجدے تشکر پیش کیا، اس کو شریعت نے محفوظ فرما لیا. اور خالق کائنات نے تحفے کے طور پر
5 वक्त की नमाजों को दिया। 5 वक्त की नमाजें ये सुनेंगे आप उलमा से, लेकिन इस आयत करीमा में एक बात और काबिल गौर है। सफरे मेराज की अजमतें बता रही हैं कि मुसलमानों को भी उस वक्त तक अजमत नहीं मिल सकती है जब तक कि मुसलमान का सफर मस्जिद से मस्जिद की तरफ न हो। कुरान कहता है मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अरे मस्जिद से उसकी शुरुआत हुई और मस्जिद की उसकी एंडिंग हुई और नमाज उसके बीच में है। पता है चला कोई भी मुसलमान मेराज की बरकत उसी वक्त पा सकता है जब वो अपने ताल्लुक को मेराज की जिक्र करता आयत करीमा मस्जिदों से जोड़ता है। जब वो मस्जिदों से जुड़ता है, मस्जिदों से मिलता है, मस्जिदों से करीब होता है, तो उसको मेराज की बरकतें भी मिलती हैं, मेराज की अरुफतें भी मिलती हैं, मेराज की रिफतें मिलती हैं। इसलिए दोस्तों, मेराज का बयान सुनने के लिए कलेजा भी चाहिए, जज्ब भी चाहिए, कैफ भी चाहिए और कुछ ऐसे ही कैफियत होनी चाहिए। अब मेरे बाद इंशाअल्लाह एक इल्मी तकरीर सुनेंगे। मैं अपनी बात का इख्तिताम करते हुए कि शब मेराज ये वो अज़मत इलाही है, नेमत इलाही है कि उम्मत मोहम्मदिया को कभी भी इसको भूलना नहीं चाहिए। कल यहाँ के ऐलान के मुताबिक मासदाक है, नमाज मगरिब के बाद इंशाअल्लाह वो साथ शुरू होगी जामे मस्जिद तैयबा में। इंशाअल्लाह नमाज मगरिब के बाद मोरख मंदाख न नमाज मगरिब इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा पुरकैफ इंशाअल्लाह ताला इज्तिमा होगा जिसमें दुआएं भी होंगी, तिलावत कुरान पाक भी होंगी और दुरूद सलाम के नवाब भी पेश किए जाएंगे। आप कसरत के साथ कल मस्जिद में मेराज के बरकतों को हासिल करने के लिए तशरीफ लाएं और माएं और बहनें अपने घरों में एहतमाम करें। वो माँ अलैना इल्लल बलाग।